نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. پچھلی نشست کا خلاصہ عرض کرنا ہے، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے آداب انشاءاللہ عرض ہوں گے. یہ بتلایا تھا کہ حج میں 9 باتیں ضروری ہیں، جس میں سے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں. جس نے ان 9 باتوں کا لحاظ رکھا اس کا حج ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی ساری چیزیں فی المستحبات میں سے ہیں، سنتوں میں سے ہیں. یہ 9 چیزیں بڑی ہیں، 3 فرض 6 واجب. نیت کرنا فرض، یعنی نیت کے معنی ہوتے ہیں احرام کی چادریں پہننا، نیت کر کے لبیک پڑھنا، میدان عرفات کا وقوف کرنا اور طواف زیارت کرنا. یہ 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں. وقوف مزدلفہ یہ پہلا واجب، شیطان کو کنکری مارنا یہ دوسرا واجب، قربانی کرنا یہ تیسرا واجب، سر منڈانا یہ چوتھا واجب، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ 5واں واجب، اور آخری دن طواف وداع کرنا، الوداعی طواف کرنا یہ 6واں واجب. تو یہ 6 واجب ہیں اور 3 فرض ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ بات بتلائی تھی کہ 7 ذی الحجہ کی رات کو جو شب 8 ذی الحجہ ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد نہا دھو کر احرام کی چادریں پہن کر 2 رکعت نفل پڑھیں ٹوپی پہن کر، پھر ٹوپی اتار کر نیت کریں کہ یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت، حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما، اور لبیک اللہم لبیک 3 دفعہ، اور پھر درود شریف، اور پھر خوب لمبی دھیان لگا کر دھیان جما کر دعا. یہ پہلا فرض شروع ہوا. اب پھر 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے جب بھی بس آئے گی مینا رات کو پہنچیں گے. مینا پہنچ کر یہ بتلایا تھا کہ کچھ نوافل کی ہمت ہے، نوافل پڑھ لیں، آرام کر لیں، اور پھر فجر کی تیاری کریں. فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے. سارے کام یہاں مینا میں سنت عمل ہیں، اور اپنے خیمے میں رہ کر کرنا ہے، اور اس دوران تلاوت کرتے رہنا ہے. گھومنے پھرنے سے، فضولیات سے بچنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد بسیں آ جائیں گی تو اب عرفات کا سفر شروع ہو جائے گا. پھر عرفات پہنچنا ہے. عرفات پہنچ کر ہمت ہے تو کچھ نوافل پڑھ لیں، ورنہ آرام کر لیں. پھر تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، اشراق پڑھیں، ناشتہ کریں، اور تھوڑی دیر 10 بجے تک آرام کریں. آج 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی. آج اہم ترین دن ہے حج کا. پھر 10-11 بجے اٹھ کر وضو استنجا کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں. کچھ چاشت کے نوافل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہوگا تو خطبہ حج آتا ہے، موبائل پر سن لیں. آج کل سیڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں خیموں میں، اس میں بھی آ جاتا ہے. تو خطبہ حج کا سننا سنت ہے. خطبہ حج کے بعد یہ 15-20 منٹ کا ہوتا ہے. جماعت سے ظہر کی نماز پڑھیں، اور ظہر کی نماز کے بعد اب وقوف عرفہ شروع ہوگا، جو حج کا اہم ترین فرض ہے. اس میں یہ بات بتلائی تھی کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب لمبی دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر ایک تسبیح چوتھے کلمے کی، پھر خوب دعائیں مانگنی ہیں، لبیک پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی خوب دھیان جما کر، اور پھر خوب دعائیں مانگنی ہیں. کھڑے ہو کر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، اور دعا کے دوران لبیک پڑھتے رہیں. پھر تیسری تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، اور خوب دعائیں مانگنی ہے. اس کے بعد پھر چوتھی تسبیح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اس کی پڑھنی ہے، پھر خوب دعائیں مانگنی ہیں. اس کے بعد عصر کی نماز کی تیاری کرنی ہے. عصر کی نماز کے بعد پھر وقوف شروع کر دیں، وہ خوب دعاؤں میں وقت لگائیں. اور یہ بات بتلائی تھی کہ جو گورنمنٹ والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی کتنے بجے ہم آپ کو ریل اسٹیشن پر لے کر جائیں گے، تو وہ تو بہت دیر میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ سکون سے اپنی دعاؤں میں لگیں. اور یہ بات بتلائی تھی کہ عصر کے بعد مناجات مقبول دعاؤں کی ایک کتاب ہے، اس میں 180-85 دعائیں ہیں، وہ خوب دھیان سے پڑھ لیں. وہی قبلہ رخ کھڑے ہو کر 70 استغفار ہیں، ایک کتاب ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر خوب اہتمام سے دعاؤں میں لگ کر وہ بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیں. اور غروب تک گویا دعاؤں میں لگنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ عصر کے بعد پھر ہنسی مذاق، گلے ملنا، مبارکباد دینا، اس میں لوگ لگ جاتے ہیں. حالانکہ ابھی مانگنے کا وقت ہے، بہت اہم ترین، یعنی یوں سمجھیے کہ سب سے قیمتی وقت شروع ہو گیا. عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ صرف دعاؤں کا وقت ہے. تو اس لیے خوب دھیان توجہ سے غروب تک دعاؤں میں ہی لگنا ہے. پھر جیسے ہی غروب ہوتا ہے تو وہاں توپ پھٹتی سی توپوں کی آوازیں آتی ہیں، غروب ہو گیا. اب غروب کے بعد آرام کر لو، اب کھانا پینا کر لو، جو دوپہر سے کھایا نہیں تھا اب کچھ کھانا پینا کر لو، کچھ آرام کر لو. جو گورنمنٹ والے ہوتے ہیں ان کو وہ رات کے 10 بجے 9 بجے بتا دیتے ہیں اتنے بجے آئیں گے اور ریل گاڑی کے اسٹاپ پہ لے جائیں گے. اور جو پرائیویٹ والے ہوتے ہیں وہ عصر کے بعد ہی بسوں میں بٹھا دیتے ہیں. اب ہمارا سفر شروع ہوگا میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف. سارے سفر میں لبیک پڑھتے رہنا ہے، نیند آئے تو سو جائیں. مزدلفہ پہنچ کر وضو استنجا کر کے ایک اذان اور ایک اقامت سے پہلے مغرب کی نماز، پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز، اور پھر عشاء کے مغرب کے نفل، پھر عشاء کے نفل، پھر وتر کی نماز. اس کے بعد تھوڑا کھانا پینا، آرام کرنا، پھر تہجد میں اٹھ جائیں، وضو استنجا کر کے تہجد پڑھیں، دعاؤں میں لگیں. پھر فجر کا وقت آ جائے گا. فجر کی نماز کے بعد اب یہ پہلا واجب شروع ہوگا جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. سب سے پہلا واجب ہے یہ بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر 15-20 منٹ دعائیں مانگنی ہیں. اور یہ مزدلفہ میں رات کو کنکریاں بھی چننی ہیں، 70-75 کنکریاں چن لیں. چنے سے تھوڑی سی بڑی ہوں، گول ہوں، لمبی نہ ہوں، اور اسے دھو لیں اور پانی کی چھوٹی بوتل ہوتی ہے اس میں بھر کے رکھ لیں. 70-75 اپنی، 70-75 گھر والوں کی. عورتیں اپنی کنکریاں جمع کرنا چاہیں تو عورتیں بھی کر لیں، مرد بھی کر لیں. پھر جب وقوف مزدلفہ ہو جائے تو یہ 10 ذی الحجہ شروع ہو گیا. اب ہمارا سفر شروع ہو جائے گا مینا کی طرف. لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے اور بے تکلفی سے بچنا ہے، ہنسی مذاق سے بچنا ہے. تقریباً 1.5 گھنٹے پیدل چلیں گے تو جمرات تک پہنچیں گے. اب پہلے جمرے کو چھوڑ دینا، دوسرے کو چھوڑ دینا، تیسرے کی رمی کرنی ہے. اس میں تھوڑا رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے. ہمت کر کے بالکل جمرے کے قریب پہنچنا ہے اور قریب پہنچ کر 7 کنکریاں مارنی ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر، رب للشیطان، رزن للرحمن، اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. اتنی لمبی یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 7 کنکریاں مارے. اور پھر یہ دوسرا واجب ادا ہو گیا. پھر جس کو قربانی کا کہا ہے اس کو فون کریں کہ بھئی ہماری قربانی کریں، اور خود اپنے ہوٹل پہنچ جائیں. ہوٹل پہنچ کر قربانی کا انتظار کریں. جب قربانی کی اطلاع آ جائے تو یہ تیسرا واجب ادا ہو گیا. اب چوتھا واجب آپس میں ایک دوسرے کا حلق کریں. حلق کر لیا، اب نہائیں دھوئیں، احرام کی چادریں اتر جائیں گی. وہ جو لبیک شروع ہوئی تھی 7 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات کو، وہ پہلی کنکری مارتے کے ساتھ ہی بند ہو جائے گی. کنکری مارنے تک وہ چلے گی. اب لبیک ختم ہو گئی ہے. اب حج کا احرام تقریباً اتر گیا. یہاں ایک بات یاد رکھنا، سب سے زیادہ دم جو لوگوں پر آتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں. حلق کرنے کے بعد
کپڑے پہننا بھی جائز ہو گیا، خوشبو لگانا بھی جائز ہو گیا، نہانا دھونا سب جائز ہو گیا، صرف عورت حلال نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، تو عورت حلال ہوتی ہے طواف زیارت کے بعد، طواف زیارت سے پہلے بیوی حلال نہیں۔ تو تنہائی ہوتی ہے، ہوٹل میں کمرے خالی ہوتے ہیں، تھکن سے آدمی چور ہوتا ہے، تو بیوی سے ملنے کی خواہش ہو جاتی ہے اور آدمی مل لیتا ہے، تو اس صورت میں دم آ جائے گا۔ تو اس لیے چوکنا رہنا ہے اس موقع پر، اور یہ سمجھنا ہے کہ طواف زیارت سے پہلے بیوی حلال نہیں۔ اب طواف زیارت کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، ظہر کے بعد چلے جائیں، عصر کے بعد چلے جائیں، مغرب کے بعد چلے جائیں، عشاء کے بعد چلے جائیں۔ ظہر کا وقت، طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے۔ جب بھی سہولت آسانی ہو طواف زیارت کر کے آ جائیں۔ پھر 11 ذی الحجہ شروع ہوگی، 11 ذی الحجہ کو بس خیمے میں بیٹھنا ہے۔ زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت رش اور بھیڑ بھی ہوتا ہے رمی پر، دھوپ بھی تیز ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ 11 ذی الحجہ کو خیمے میں بیٹھے رہیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں۔ مغرب کے بعد پھر رمی کے لیے جائیں، پہلے جمرے کی رمی کریں، 7 کنکریاں ماریں، پھر دعا کریں، دوسرے کا جمرے کی رمی کریں، پھر دعا کریں، تیسرے جمرے کی رمی کے بعد پھر واپس آ جائیں اور واپس آ کر اپنی عشاء کی نماز پڑھیں۔ یہ بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ آنے کا، 1.5 گھنٹہ جانے کا، تقریباً اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو آ کر عشاء کی نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، آرام کریں۔ اب 12 ذی الحجہ شروع ہو گئی، 12 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، اشراق کی نماز، ناشتہ، آرام۔ 10 بجے اٹھ کر پھر اپنے نوافل، دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت۔ کوشش کریں کہ مینا کے سارے سفر میں مینا کے اندر ایک قرآن ختم ہو جائے۔ اور 12 ذی الحجہ کو بھی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر اب رمی کے لیے جائیں، اور یہی 12 ذی الحجہ کی آج رمی کرنی ہے۔ پہلے جمرے کو رمی کریں، پھر دعا مانگیں، دوسرے کو رمی کریں، دعا مانگیں، تیسرے کو رمی کریں، پھر دعا نہیں۔ اب چاہیں تو اپنے ہوٹل چلے جائیں عزیزیاں، اور افضل اور بہتر صورت یہ ہے کہ واپس مسجد خیف میں آ جائیں اور مسجد خیف میں یہ رات گزاریں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں۔ ظہر کے بعد پھر تینوں جمروں کی رمی کرتے ہوئے اپنے ہوٹل میں جائیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور افضلیت پر عمل ہو۔ تو یہ تھا حج کا مختصر خلاصہ۔ پھر جو آخری دن ہوگا اس دن طواف زیارت کریں گے۔ اب شروع ہو رہا ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب۔ دیکھو بھائی، مدینہ منورہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے، یہاں ہر وقت رحمتیں برستی ہیں، مگر رحمتیں اس کو ملیں گی جو ادب کرے گا، جو بے ادبی کرے گا سب محروم ہو جائے گا۔ تو وہاں تو چلنا بھی ادب سے ہے، رہنا بھی ادب سے ہے، آنکھوں کی پوری حفاظت، زبان کی پوری حفاظت، کانوں کی پوری حفاظت، دل کی پوری حفاظت، ہر وقت چوکنا رہنا۔ اور تصور تخیل میں یہ ہو کہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ معلوم کہاں کہاں ہوں گے، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہر وقت ایک دل پر خوف کی سی کیفیت ہو کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ آپ کے محبوب کے شہر کا کامل ادب نصیب فرما دیجیے، بے ادبی سے بچا لیجیے، کامل ادب نصیب فرما دیجیے، بے ادبی سے بچا لیجیے۔ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ وہاں جتنا ادب کے ساتھ رہیں گے اتنا وہاں کے انوار، برکات، فیوزات نصیب ہوں گے۔ اب وہاں کیا کرنا ہے بھائی؟ وہاں سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں مسواک کی سنت زندہ ہو، یہاں
رات سوتے وقت کے سارے آداب جو مسنون ہیں ان کا اہتمام ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اور یہ تصور ہو کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں پڑھتے تھے اور یہاں رحمتیں برستی تھیں، جو رحمتیں اس وقت برسی تھی وہ آج بھی موجود ہیں، اس کو ملیں گی جو حاصل کرے گا۔ تو یہ اس تصور تخیل کے ساتھ صبح کے وقت کی ساری دعائیں، شام کے وقت کی ساری دعائیں، کھانا کھانے کے وقت کی دعائیں، ساری دعاؤں کا اہتمام یہ مدینہ پاک کے ادب میں شامل ہے۔ سوتے وقت کی دعائیں، اٹھتے وقت کی دعائیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں، کوئی دعا، کپڑا پہننے کی دعائیں، یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے علیکم بسنتی، مفتی عبد الحکیم صاحب کی ہے، علیکم بسنتی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کے وقت کی کیا سنتیں ہیں، شام کے وقت کی کیا سنتیں ہیں، رات کے وقت کی کیا سنتیں ہیں، لباس پہننے کی کیا سنتیں ہیں، کھانا کھانے کی کیا سنتیں ہیں، ساری سنتیں لکھی۔ وہ پڑھتے رہو، دیکھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ اور صبح کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، شام کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کپڑا پہنتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، وضو کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، ساری دعائیں علیکم بسنتی میں موجود ہیں۔ اور ایک دعائیں مسنون دعائیں مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، وہ بھی ساتھ رکھیں، بار بار دیکھتے رہیں کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو جب ہر وقت دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی بس ادب ہو جائے گا۔ اس شہر کا ادب ہی ہے کہ ہر وقت کی دعا کا اہتمام اور ہر سنت کی پابندی۔ اور کھانا کیسے کھانا ہے؟ بھئی دیکھو نبی کا شہر، اور نبی کے شہر میں کھانا ضائع ہونا، اللہ کا رزق ضائع ہونا بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو بھئی کھانا بہت ضائع ہوتا ہے وہاں، مگر ہم کوشش یہ کریں کہ پلیٹیں اچھی طرح صاف کریں۔ وہ یہی تصور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں کھانا کھاتے تھے مدینہ پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ مبارک بالکل صاف ہوتی تھی۔ تو ہماری پلیٹ صاف، چائے کے کپ میں چائے پوری پینی ہے، ایسا نہیں کہ 2 گھونٹ چھوڑ دینے ہیں۔ بوتل پینی ہے تو پوری آخر تک پینی ہے، یہ نہیں کہ 2 گھونٹ بوتل میں چھوڑ دیے، جوس کے ڈبے میں تھوڑا سا جوس چھوڑ دیا، پانی کی بوتل میں پانی چھوڑ دیا، یہ سب بے ادبی ہے بھائی۔ جب مقام اونچا تو ادب بھی زیادہ، جب ادب زیادہ تو ہر وقت چوکنا، کیونکہ نفس اور شیطان کوشش کریں گے کہ یہ بے ادبی کرے اور محروم ہو، یہاں سے کچھ حاصل کر کے نہ جائے۔ اب جب اتنے آداب کے ساتھ آدمی رہے گا اور ہر سنت پر عمل کرے گا، پانی پینے کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، کھانا کھانے کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لباس پہننے کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، تو اس کو نور ملے گا، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، عقیدت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو مدینہ پاک میں اس طرح آداب کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جب مدینہ پاک کا سفر شروع ہوگا تو جو لوگ ہمارے گورنمنٹ سے جا رہے ہیں ان کا پہلا سفر یہاں سے کراچی سے مدینہ منورہ ہوگا۔ تو دوران سفر کیا کرنا ہے؟ دوران سفر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک کتاب ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولانا ہاشم ٹھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹے کے بہت پرانے بزرگ تھے، انہوں نے یہ درود شریف جمع کیے ہیں۔ یہ کون سے درود شریف ہیں؟ وہ درود شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جب وہ درود شریف جو بزرگان دین کو خواب میں القا ہوئے کہ یہ درود شریف پڑھا کرو، اور وہ درود شریف جو بزرگان دین ان کے معمولات میں تھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ پڑھتے رہتے تھے، تو سارے درود شریف جمع فرمائے مولانا ہاشم ٹھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک کتاب میں جمع فرمایا، اس کا نام ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی تک پہنچنے کے لیے یہ درود شریف وسیلہ ہے۔ جب یہ پڑھیں گے تو حضور کے دربار میں پیغام پہنچے گا کہ آپ کے امتی ان الفاظ میں آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو درود پیش کر رہے ہیں، تو حضور کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو مدینہ منورہ کے سفر میں ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول یہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کتاب میں ترجمہ بھی لکھا ہے، تو درود شریف بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے آقا کو کیا دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں ہیں، تو اس سے کیفیت بنے گی۔ اور کچھ
ایسی نعتیں جو دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھنے سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت پیدا ہوتی ہے، وہ دعائیں، وہ نعتیں پڑھنی ہیں سفر کے دوران، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ بعض بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ وہ سفر میں دعا مانگتے ہیں، اور جن جن لوگوں نے ان کو دعا کا کہا ہے ان کے نام لے لے کر دعا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ فلاں نے دعا کا کہا، اس کے حاجات پوری کیجیے، فلاں نے دعا کا کہا، اس کی حاجات پوری کیجیے، یعنی سفر بھی چل رہا ہے اور دعائیں بھی چل رہی، نام لے لے۔ تو یہ جو جہاز کی پرواز ہوگی اور مدینہ منورہ ہمارا سفر شروع ہوگا، تو ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، دوسرے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول کتاب جس میں درود شریف ہیں اس کا پڑھنا، اور تیسرا دعائیں، اور چوتھا یہ کہ ایک ہدف بنانا ہے کہ کم از کم 5000 درود شریف ہم راستے میں پڑھ لیں، اور 5000 درود شریف روزانہ مسجد نبی میں پڑھیں گے۔ مدینہ پاک میں آتے جاتے، ہوٹل میں جا رہے ہیں، ہوٹل سے آ رہے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور ہم درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا جو بھی درود شریف پڑھنا ہو۔ 5000 کا ہدف بنائیں، پھر 2000 ہو جائیں، 3000 ہو جائیں، 4000 ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، ایک ہدف بنا لیں، اور ایک قرآن پاک مدینہ منورہ کے قیام میں پورا کرنا ہے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ پیر جمعرات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کو جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے، آج تک وہاں عربوں کا معمول ہے کہ پیر اور جمعرات کو دسترخوان لگتے ہیں افطار کے وقت۔ تو کوشش یہ ہو کہ مدینہ پاک کے سفر میں کم از کم پیر اور جمعرات کا ہم روزہ رکھیں، تاکہ نسبت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جس وقت افطار کا وقت ہو نا، تو تصور میں چلے جائیں کہ یہی مدینہ پاک کی بستی 14 صدیوں پہلے غروب کا وقت ہوگا، پیر کا دن ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مسجد شریف میں افطار کے لیے رونق افروز ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، پانی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما رہے ہوں گے، صحابہ افطار فرما رہے ہوں گے۔ آج 14 صدیوں بعد میرے جیسا گناہ گار یہاں پہنچا ہوا، تصور، تخیل، اور پھر یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ تصور کہ یہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہوں گے، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہاں حضرت عثمان ہوں گے، یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ صحابہ کے نام سوچ سوچ کر تصور کریں کہ یہاں یہ بیٹھتے ہوں گے، یہاں یہ بیٹھتے ہوں گے، یہاں یہ بیٹھتے ہوں گے، تو صحابہ کا زمانہ بس تصور تخیل میں ہو۔ یہ آج کی چمک دمک پر نہ جائیں، کتنا اچھا فانوس لگا ہوا ہے، اتنی اچھی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اتنے اچھے دروازے لگے ہوئے ہیں، اتنی چیزیں، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چمک دمک پر نہ جائیں۔ اس طرف لگنے سے ساری توجہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ جو اصل تصورات تھے وہ نکل جاتے ہیں۔ ہمیں تو وہ صحابہ کی زمانے کی طرف جانا، وہ والے انوار، وہ والی برکات، وہ والی کیفیات حاصل کرنی ہے۔ تو اس لیے تصور تخیل میں یہی ہو کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہوں گے، یہاں فلاں صحابی ہوں گے، یہاں فلاں صحابی ہوں گے، صحابہ کا زمانہ یاد کرو۔ تو پیر جمعرات کا روزہ، افطار کے وقت یہ تصور، اور دیکھو ہم گئے ہیں، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب مدینہ پاک کا سفر ہو تو کیا نیت کر کے جائیں۔ ہمارے یہاں سے پاکستان سے سفر مدینہ منورہ کا ہوگا تو نیت کیا کرنی ہے دل میں؟ کیا نیت یہ کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں۔ یہ نیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، روضہ مبارک کی زیارت، قبر مبارک کی زیارت، اس نیت سے میں یہ سفر کر رہا ہوں، اس کا استحضار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو ہم یہ نیت کر کے جائیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو میری قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔
تو یہ نیت کر کے مدینہ پاک کا ہمارا سفر ہوگا. اور جب مدینہ پاک پہنچ جائیں گے تو اپنے ہوٹل میں سامان رکھ کر نہانے کا موقع ہے تو ذرا نہا دھو لیں، صاف کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں اور مسجد کے نبوی کی طرف اب انتہائی ادب کے ساتھ چلیں گے. مسجد نبوی میں داخل ہو کر اگر نفل کا وقت ہے تو نفل پڑھیں گے، نفل پڑھ کے دعا کریں گے. یا اللہ اپنے آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی کی حاضری کا وقت ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا کامل ادب نصیب فرما دیجئے اور بے ادبی سے بچا لیجئے. یہ دعا مانگی کہ اللہ کامل ادب نصیب فرما دیجئے، بے ادبی سے بچا لیجئے. اب یہ دعا پڑھ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرنے جائیں گے، باب السلام سے داخل ہوں گے. دیکھو بھائی، اس وقت بہت ادب کا معاملہ ہے. اس وقت نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ادب کے ساتھ جائیں گے. ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے کہ بھئی یہ مسجد میں یہ کیا لکھا ہوا ہے اور بھئی یہ کیا لگا ہوا ہے. اس طرف آنکھیں اٹھا کر یوں یوں دیکھنا یہ بے ادبی ہے. بڑی دربار میں جا رہے ہیں، اونچے دربار میں جا رہے ہیں، تو عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں اور بس اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو کہ یا اللہ کامل ادب دے دیجئے، یا اللہ بے ادبی سے بچا لیجئے. انتہائی ادب کے ساتھ چلتے رہیں اور جیسے ہی مواجہ شریف کے سامنے پہنچیں گے، روضہ مبارک کے سامنے، تو ادب کے ساتھ عرض کریں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہلکی آواز کے ساتھ. آج کل بہت رش ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، پولیس والے کھڑے نہیں ہونا دیتے. تو بہرحال جیسے بھی موقع ملے ہلکی آواز کے ساتھ نظریں جھکا کر، وہاں بھی ہم یوں نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو روضہ مبارک ہے اس میں اندر کیا ہے، جالی مبارک کے اندر کیا ہے، یعنی آنکھیں اٹھانی ہی نہیں ہیں، بس نظریں جھکی بھی ہوں گی. اور یہ تصور ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ تصور ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے سلام سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو ہم وہاں جا کے کہیں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ ادب کے ساتھ کہہ لیں گے. پھر آج کل زیادہ موقع ملتا نہیں ہے تو بس ادب کے ساتھ آگے نکل گئے. آگے ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہاں بھی یہ سلام مختصر کہیں گے السلام علیکہ یا امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ تعالی عنا احسن الجزاء فی الدارین. پھر برابر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح مختصر سلام کرنا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ عنا احسن الجزاء فی الدارین. یہ کہہ کے پھر مسجد نبی سے باہر آ جائیں گے. اب باہر آ کر وہاں کھڑے ہونے نہیں دیتے تو پھر گھوم کر ایسی جگہ کہ سبز گنبد نظر آ رہا ہو، اب ہم پورا سلام پیش کریں گے. آج کل وہاں راستے میں بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے، تو پھر مسجد نبی میں آ کر باب الحجرہ کے اندر سے داخل ہو کر جہاں سے سبز گنبد نظر آتا ہے وہاں سلام پیش کریں گے. جو پرانے پہلے تفصیل سے سلام کتابوں میں لکھا ہے کہ کس طرح سلام پیش کرنا ہے، کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنی ہے. تو اب وہاں تو کھڑے ہونے نہیں دیتے روزہ مبارک پر، تو جہاں سکون سے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں اور تصور میں گویا روزہ مبارک کے سامنے پہنچ گئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اور پھر اپنی اردو میں کہہ لیں یا رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھیں، گواہی دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. انک رسول اللہ کے معنی آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہنے کے بعد کہیں یا رسول اللہ، آپ میرے ایمان کے اور کلمے کے گواہ بن جائیے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے میری شفاعت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں میرا حشر آپ کی امت میں فرما دیں. یہ اس کو کہتے ہیں شفاعت کی درخواست کرنا. یہ شفاعت کی درخواست کرنے کے بعد اب بہت سے لوگوں نے سلام عرض کیا ہے، تو جن جن کے نام یاد آتے رہیں ان کا نام لیتے رہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں. السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں. السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں. یا اردو میں کہہ لیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا سلام قبول فرما لیجئے. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا سلام قبول فرما لیجئے. جن جن کے نام یاد آتے رہیں ان کے سلام پیش کرتے رہیں. پھر آخر میں کہہ دیں کہ یا رسول اللہ اور بھی بہت سے لوگوں نے سلام عرض کیا تھا، آپ ان سب کا سلام قبول فرما لیجئے. تو یہ تفصیلی سلام ہوتا ہے، اور اس میں گویا شفاعت کی درخواست ہوتی ہے. یہ پہلے سب مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر کرنے کا موقع مل جاتا تھا، اور آج کل چونکہ اتنی دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے تو کہیں بھی مسجد نبوی میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ سالہ سلام پیش کر دیں. پھر مسجد نبوی میں بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کریں کہ روضہ مبارک کے زیادہ قریب جگہ ملے. ہم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی پہلی صف کو حاصل کرو. عصر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد باب بلال سے داخل ہوں، باب صدیق سے داخل ہوں، اور پھر وہ اندر پہلی صف کی طرف چلے جائیں. پہلی صف وہاں دوسری صف کہلاتی ہے. پہلی صف وہ غیر سرکاری ہے، لوگ وہاں بھی ہوتے ہیں. تو دوسری صف میں جگہ ملے تو بیٹھ جائیں. عام طور پر وہاں پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے شیوخ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ ملتی نہیں، تو دوسری صف میں بیٹھ جائیں. یہ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے قریب بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. عصر وہیں پڑھیں، مغرب وہیں پڑھیں، عشاء وہیں پڑھیں، تینوں نمازیں وہیں پڑھیں، کیونکہ ہم گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے عصر سے عشاء تک کا ہمارا پورا وقت وہاں گزرے. اب عصر کی نماز جب پڑھ لی تو عصر کے بعد چونکہ نوافل منع ہوتے ہیں تو وہ ذریعۃ الوصول کی 7 منزلیں پڑھیں، مناجات مقبول کی 7 منزلیں پڑھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے گا. پھر مغرب کی نماز پڑھ کے اوابین تک، وہاں اوابین کے نفل پڑھتے رہیں وہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے گا. عشاء کی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے بھگا دیتے، نکال دیتے. تو پھر وہیں کھڑے ہو کر مختصر سلام عرض کریں اور پھر آپ واپس آ جائیں. تو کوشش کریں کہ روزانہ یہ عصر سے عشاء تک کا وقت ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزرے. اور فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں سے سبز گنبد نظر آئے. وہاں فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، تو اشراق تک وہاں بیٹھے رہیں اور سبز گنبد کی زیارت کرتے رہیں، اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں. اشراق کا وقت ہوگا تقریباً 1-1.25 گھنٹے بعد. اشراق پڑھ کے پھر روضہ مبارک پر سلام پیش کریں، اور پھر جنت البقیع شریف میں چلے جائیں. جنت البقیع شریف میں سب جگہ سلام پیش کر کے جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں وہاں آرام فرما رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم آرام فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں.
تو بس ان تصور تخیل میں ان لوگوں کو سلام پیش کریں ان کا نام لیتے ہوئے، اور پھر آج کل تو بس تھوڑی سی اندر پوری ایک چین بنا رکھی ہے کہ بھائی اس نے دائرے میں گھما کے واپس نکال دیتے ہیں، ہر جگہ کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے، تو بس ہم چلتے رہیں گے، نام لے کر ان کو سلام پیش کرتے رہیں گے، اور جو ہے وہ جتنی جگہ وہ ہمیں چلنے دے دیں گے اتنا گھوم کے واپس باہر آ جائیں گے، چاہے تو روز حاضری دیں، چاہے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن دیں، ہفتے کے دن۔ اچھا پھر یہ بقی شریف سے گھر واپس آ جائیں، روزہ ہے تو آرام کر لیں، ورنہ ناشتہ کر کے 11 بجے تک آرام کریں، 11 بجے کے بعد اٹھ کر نہا دھو کر اب ظہر کی نماز کے لیے آئیں، ظہر کی نماز کے لیے آئیں تو پھر عشاء پڑھ کر ہی جائیں، دوبارہ کھانا کھانے کے لیے جانا آنا یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بس اب ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا آگے پہلی صف میں جگہ پکڑو، پہلی صف میں جگہ پکڑی، وہاں ظہر کے بعد عصر کا انتظار کیا، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پھر اپنے آگے ہوٹل میں۔ صرف ایک دن خریداری کے لیے جاؤ، کھجوریں، روز روز کھجوریں خریدنے کے لیے جانا، بھائی آج اس ساتھی کو دلانے جا رہے ہیں، آج اس ساتھی کو دلانے جا رہے ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہم تو وہاں گئے ہیں خوب انوار برکات فیوزات لینے، تو اس لیے بس ایک دن چلے جائیں، جو مقدر میں ہے، جیسی مقدر میں ہے، جتنی مہنگی ہے سستی ہے خرید لیں، بھائی بس مقدر ہے، زیادہ وقت وہاں ضائع نہ کریں۔ تو یہ تو کھجوروں کی خریداری ہو جائے، عشاء کے بعد جائیں وہاں اور 1-2 گھنٹے میں خریداری کر کے آ جائیں، اس کے علاوہ تو بازار جائیں ہی نہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ 20-25 لاکھ فرزندان توحید حج کے لیے آتے ہیں، 20-25 لاکھ، پھر وہ روزہ مبارک پر بھی آتے ہیں، تو فہرست بنتی ہے کہ 25 لاکھ زائرین آئے ہیں روزہ مبارک پر، کتنے بازار گئے ہیں، کتنے بازار نہیں گئے، کنہوں نے شاپنگ کری ہے، کتنوں نے شاپنگ نہیں کری، اور پھر یہ فہرست گویا دربار رسالت میں جائے گی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا نام اس میں ہو کہ بھئی یہ تو بازار گئے ہی نہیں، یہ خاتون بھی بازار نہیں گئی، یہ مرد بھی بازار نہیں گئے، صرف مدینہ پاک کی مبارک کھجوریں خریدنے کے لیے گئے، اس کے علاوہ تو انہوں نے بازار کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ بتاؤ، چھوٹی سی فہرست ہوگی یہ، چھوٹی سی، باقی تو بڑی بڑی فہرستیں ہوں گی کہ انہوں نے تو کیا کیا خریدے، یہ بھی خریدا، وہ بھی خریدا، یہ بھی خریدا، دنیا جہاں کی چیزیں خریدی، تو وہاں ہم کوئی خریداری کے لیے تھوڑی گئے، ہم تو پورے انوار برکات سمیٹنے کے لیے گئے، جتنا حاصل کر سکے اور وہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ کر۔ تو ہم نے بتا دیا کہ پہلی یا دوسری صف مسجد نبوی کی حاصل کریں، یہ پرانا حصہ ہے مسجد نبوی کا، ترکی حصہ ہے، تو کوشش کریں کہ اسی میں بیٹھے رہیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اس میں گزرے، اور پھر ایک دن ہفتے کے دن مسجد قباء جانا یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء جاتے تھے اور وہاں 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، تو کوشش کریں کہ ہفتے کے دن مسجد قباء چلے جائیں، اور مسجد قباء اگر روز بھی چلے جائیں تو اچھا ہے، آج کل پیدل راستہ بنا ہوا ہے، پونے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے آدمی پیدل، پونے گھنٹہ جانے کا، پونے گھنٹہ آنے کا، تو وہاں جا کے مسجد قباء والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو تقوی والے لوگ ہیں، تو اس لیے وہاں جا کے نوافل بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، دعائیں مانگیں، تو یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ تو روز چلے جائیں یا ایک دن چھوڑ کر چلے جائیں، ہفتے کے دن تو اہتمام سے جائیں۔ اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کے دن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر جاتے تھے، تو احد کی زیارت کے لیے بھی جائیں جمعرات کے دن، اور احد کی زیارت کریں۔ احد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ اگر موقع ملے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر یہاں کی کوئی جنگلی جھاڑیاں ہوں اس کی پتیاں کھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آتے تھے تو کچھ نہ کچھ پھل، یہاں جنگلی جھاڑیاں ہوتی تھی، اس پہ کوئی پھل ہوتا تھا تو وہ تناول فرماتے تھے، مگر آج کل اس در پہاڑ پہ جانے نہیں دیتے، تو بہرحال قانون کی پابندی بھی کرنی ہے، جس کو سب موقع مل جائے تو وہ یہ کر لے، ورنہ دور سے پہاڑ کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لے کہ اللہ یہ پہاڑ جب آپ کے حبیب سے محبت کرتا ہے تو ہمارے دل میں بھی اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دیجئے، اور اپنے محبوب کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے کہ ہماری زندگی آپ کے محبوب کے اتباع میں گزر جائے۔ اور پھر سید الشہداء پہ حاضری دیں،
وہاں سلام پیش کریں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کچھ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ اخلاص سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھیں، سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھیں، درود شریف کی 1 تسبیح پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے اور تمام شہداء احد کو پہنچا دیجیے، اور یا اللہ جو رحمتیں یہاں برس رہی ہیں اس میں سے ہمیں وافر حصہ دیجیے۔ تو جمعرات کے دن وہاں حاضری دیں اور یہ دعائیں کر کے واپس آ جائیں، اور دوسری دفعہ بھی موقع ملے تو 1 دفعہ اور بھی چکر لگا کر آ جائیں۔ وہاں گاڑیاں جاتی ہیں، 2 ریال 3 ریال لیتی ہیں اور احد پر بھی لے جاتی ہیں، اور مسجد قباء میں بھی 3 ریال میں 2 ریال میں پہنچا دیتی ہیں، تو وہاں سے روزانہ بھی جا سکتے ہیں، 1 دن چھوڑ کر 1 دن بھی جا سکتے ہیں، اور زیارت کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس میں وہ مسجد قبلتین میں لے جاتے ہیں، اور مسجد سبع جہاں غزوہ احزاب ہوا تھا، غزوہ خندق ہوا تھا، وہاں کچھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں لے جاتے ہیں، تو اور شہید الشہداء پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ زیارات کے لیے 1 دن چلے جائیں، مگر ایسے جائیں کہ ظہر سے پہلے واپسی ہو، ایسا نہ ہو کہ ظہر نکل جائے۔ پھر بعض لوگ بدر شریف بھی جاتے ہیں شہداء بدر کی زیارت کے لیے، تو وہاں بھی اگر جانا ہو تو ایسے وقت جائیں کہ جلدی سے فجر کے بعد فوراً ناشتہ کر کے جائیں اور ظہر سے پہلے واپس آ جائیں، تاکہ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسجد نبوی میں جس نے 40 نمازیں پڑھ لیں تکبیر اولیٰ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ 40 نمازیں ہمارے مسجد نبوی میں ہو جائیں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز گھروں میں پڑھیں، اور مسجد قباء وغیرہ بھی عورتیں نہ جائیں، ان کے لیے افضل گھر ہی ہے۔ بس 1 دفعہ برکت کے لیے لے جائیں مسجد قباء اور احد وغیرہ پر، ورنہ اصل تو ان کے لیے کہ وہ گھر میں رہ کر سارے اعمال کریں، ان کو وہیں سب کچھ مل جائے گا۔ جو لوگوں کو مسجد قباء میں ملے گا، سید الشہداء کے پاس ملے گا، احد پہاڑ پہ ملے گا، وہ ساری چیزیں عورتوں کو ہوٹل میں ہی مل جائیں گی۔ جو مسجد نبوی میں انوار ملیں گے وہ سارے ان کو سب ہوٹل میں مل جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ گھر میں عورت کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہماری خواتین زیادہ وقت گھر میں روزانہ 10 سپارے پڑھ لیں، 15 سپارے پڑھ لیں، 1 قرآن روز ختم کریں، 5000 درود شریف روزانہ پڑھیں، مناجات مقبول ساری پڑھیں، ذریعۃ الوصول ساری پڑھیں، تو اس طرح ان کا وقت قیمتی بن جائے گا۔ وہ روزانہ روزہ رکھ لیں، پیر جمعرات کے بجائے 8 دن 10 دن ہمارا مدینہ پاک میں ریانہ ہوگا، سارے دن روزے رکھیں خواتین، تو انشاءاللہ وقت قیمتی بنے گا۔ تو یہ ہے طریقہ مسجد یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وقت گزارنے کا۔ تو جتنا ہم آداب کا لحاظ کریں گے اتنے وہاں کے انوار برکات ہمیں ملیں گے۔ تو ہم نے یہی بتایا کہ دیکھو یہ تفریح کا وقت، یہ سفر تفریح نہیں ہے، سفر عبادت ہے۔ سفر عبادت میں پابندیاں ہیں، اس لیے ذرا چوکنا رہیں، وہاں ایسا نہ ہو کہ کھانے کا رزق کا ضیاع ہو، یا کوئی بے ادبی ہو، کوئی لڑائی جھگڑے ہوں۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ انوار برکات ختم ہو جاتی۔ تو یہ مختصر تفصیل تھی مدینہ منورہ میں وقت گزارنے کی۔ پھر جس دن واپسی ہوگی تو یہ دیکھ لیں کہ بھئی کس وقت بلوایا کہ بھئی اتنے بجے بس جائے گی، تو اس سے پہلے مسجد نبوی میں آ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے کمی کوتاہی کی معافی مانگیں کہ اللہ اتنے دن آپ کے محبوب کے شہر میں رہنا ہوا، جو بے ادبیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، سب معاف فرما دیجئے، اور آپ کے محبوب کے دربار کی اس سفر کی آخری حاضری ہے، تو یا اللہ یہ زندگی کی آخری حاضری نہ ہو، ہر سال کی اور ہمیشہ کی بار بار کی حاضریاں ہمارا نصیب بنا دیجئے، مقدر فرما دیجئے۔ اب پھر افسردہ دل کے ساتھ روزہ مبارک پر پہنچ جائیں اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں، یا رسول اللہ یہ سفر کا آخری سلام ہے، ہماری بے ادبیاں جو بھی ہوئی ہیں معاف فرما دیجئے، اور یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ وہی سفارش والی کلمات اور دل فراق کے صدمے سے
افسردہ ہو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتے ہوئے نکل آئے. پھر جب مسجد نبوی کے باہر آ جائیں تو الٹے قدموں گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہ آج ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں، اور بس یہ کرتے کرتے وہاں سے رخصت ہو جائیں. تو یہ آداب لکھے ہیں مدینہ منورہ کے، اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ پورے انوار برکات ہمیں نصیب ہوں گے. قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو جب مدنی آیات آئیں، قرآن پاک میں کچھ مکی صورتیں ہیں کچھ مدنی صورتیں ہیں. مکہ مکرمہ میں جب تلاوت کریں مکی صورتیں آئیں تو تصور کریں کہ یہ مکہ مکرمہ میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور آج 14 صدیوں بعد اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے ہیں کہ میں جہاں نازل ہوئی تھی وہاں مجھے پڑھنے کی تلاوت کی سعادت اللہ دے رہے ہیں. تو یا اللہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس وقت جو انوار جو برکات یہاں نازل ہوئے تھے اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. اور جو مدنی صورتیں ہیں تو جب مدنی صورتوں کی تلاوت مدینہ پاک میں کر رہا ہو تو یہ تصور ہو کہ یہ آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا رحمتیں برسائی ہوں گی، تو یا اللہ اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. تو اس سے ایک کیف بنے گا، ایک طبیعت میں میلان ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت کی طرف رغبت ہوگی. اور پھر صحابہ کی زندگی کو سوچنا ہے کہ اللہ یہ حضرات صحابہ کرام یہاں کس طرح بھوک اور پیاس سے زندگی گزاری اور آپ کو راضی کر کے چلے گئے. تو اب صحابہ کی نگری میں ہمیں لائے ہیں تو یہاں کے انوار یہاں کے برکات پورے نصیب فرمائیے، اور ہمیں بھی آخرت کی طرف راغب فرما دیجئے اور دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہونے سے بچا لیجئے. تو جتنا ہم یہاں خوب مانگیں گے تو خوب ملے گا بھائی. ٹھیک ہے، یہ ہے خلاصہ اس سفر کا. اب کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھیں. آج کل ایپ کے ذریعے موقع ملتا ہے، بعض اوقات 2 دفعہ موقع مل جاتا ہے، ایک دفعہ انفرادی اور ایک دفعہ گروپ کے ساتھ. تو ریاض الجنہ میں جب جائیں گے تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں سب سے مبارک جگہ ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ کے معنی جنت کا باغ، ریاض کہتے ہیں باغ کو، تو جنت کا باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اور اس میں سب سے اہم جگہ جو ہے وہ ستون عائشہ ہے. ستون عائشہ محراب چاہے جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے دیکھیں گے محراب ہے، محراب کے پیچھے جو ستون ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوگا استوانہ عائشہ. سب سے مبارک ترین جگہ وہ ہے مسجد نبوی کی، استوانہ عائشہ. تو کوشش کریں کہ وہاں کھڑے ہو کر نفل پڑھ لیں. اور استوانہ عائشہ کے برابر میں دوسرا ستون ابی لبابہ، استوانہ ابی لبابہ اس پہ لکھا ہے، یہ ستون توبہ کہلاتا ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کو آپ کو یہاں باندھ دیا تھا اور فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھولیں گے تو میں کھولوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے کھولا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو توبہ کے نفل پڑھے گا اس کی توبہ قبول ہوگی. تو کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل وہاں پڑھ لیں، 2 رکعت استوانہ عائشہ پر پڑھ لیں. مگر رش بھیڑ اتنی ہوتی ہے اور وہاں 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے اور وہ ایک دفعہ نفل پڑھ لیے تو وہ پھر بھگاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بس ستون عائشہ کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں. اگر نوافل کا موقع نہیں ہے تو کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں کہ یا اللہ یہ سب سے مبارک جگہ ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے یہاں لے آئے تو یہاں کے انوار یہاں کے برکات یہاں کے فیوزات نصیب فرما دیجیے. اور اسی طرح ستون توبہ کے پاس کھڑے ہو کر یا اللہ یہاں جو توبہ کرتا ہے آپ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو میری زندگی کے سارے کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجیے، حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے، حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے. تو یہ 2 ستون بہت اہم ہیں. باقی تو سارا حصہ ہی برکت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نمازیں پڑھاتے تھے، صحابہ یہیں نماز پڑھتے تھے، تو پورا ہی ریاض الجنہ برکتوں والا ہے. اور ایک دعا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس طرح بھی دعا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ جسے جنت میں داخل فرما دیں گے نا پھر اسے جہنم میں داخل نہیں کریں گے. اور یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہاں دعا کر لے کہ اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جس کو آپ جنت میں داخل فرمائیں گے پھر اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. تو آپ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں پہنچا دیا، تو اب کبھی بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اور موت تک جنت والے کاموں میں لگائے رکھنا، کبھی بھی جہنم والے کاموں میں ہم مشغول نہ ہوں، اس سے ہمیں بچا لینا. تو وہاں یہ دعا مانگے اللہ پاک سے اور خوب دعائیں وہاں کرے. نفل تو 2 ہی پڑھے کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے جیسے آپ نفل پڑھیں گے نا تو پھر وہ آپ کو بھگائیں گے. تو نفل تھوڑے اطمینان سے پڑھ لے، تھوڑی توجہ سے پڑھ لے، تھوڑے دھیان سے پڑھ لے. لمبے پڑھے 2 ہی پڑھے، اور اگر آگے پھر موقع مل جائے تو پھر کسی نہ کسی ستون کے پاس کھڑے ہو کر دوسرے بھی نفل پڑھ لے. تو 1 یا 2 دفعہ ریاض الجنہ جانے کا موقع ملتا ہے
تو اس طرح اس میں وہاں وقت گزار لے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے وقت میں جانا ہوتا ہے عصر کے بعد موقع ملا جانے کا, تو اب عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھ سکتے, تو بس بیٹھ کر دعائیں مانگ لیں, مختلف ستونوں کے پاس بیٹھ کر دعائیں مانگ لیں, نفل نہ پڑھیں کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے.